السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، تو آج ہم لوگ بات کریں گے والدین کے بارے میں۔ تو ہمارے ماں باپ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں 5 جگہ ماں باپ کے بارے میں آتی اللہ آتی رسول کہ میرے حکم کے بعد میں میرے اور نبی کے حکم کے بعد میں اپنے ماں باپ کا حکم کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے رحم کیا تھا، آج وہی رحم میرے ماں باپ پہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا آسان مانو اور اپنے ماں باپ کا آسان مانو۔ آج میں ایک ویڈیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں اف تک مت کرو، ان کے ساتھ میں جھکے رہو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے میرا بھی احسان مانو، اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کوئی بھی بہترین انسان وہی ہے جو سب کا ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، اور جو خود غرض ہوتا ہے وہ بہترین انسان نہیں بن سکتا ہے۔ تو سب سے اچھا کام وہی کرے گا جو انسان بولتا ہے نا اچھی باتیں سیکھو اور اچھی باتیں سکھاؤ، اور اپنے آپ کو ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ، اور ماں باپ کے بارے میں جانو کہ ہمارے ماں باپ کا کتنا احسان ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اف تک مت کرو، ان کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اونچی آواز میں بات مت کرو۔ تو آپ جب یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ بہت سارے چیزیں آپ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی، اور اس سے کافی تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں ہم لوگ ملتے ہیں۔ تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئے گی، اور ان کا اپنے ماں باپ بولتا ہے نا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا میں اس کے ماں باپ زندہ ہے، ان کی جنت یہیں پر ہے۔ کعبہ شریف کو دیکھنا اور ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ ساتھ میں اف تک مت کرو، ان کی خدمت کرو، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے جب تو نے مجھ پہ بچپن میں کیسے رحم کیا آج ویسے ہی رحم تم میرے ماں باپ پہ کر دے۔ تو قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی۔ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت، اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے
اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں. کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے. لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل. کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائدہ رکھا. تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور آپ کو اس کے بارے میں، ابھی ماں باپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری جو زندگی میں سب سے اہم جو ہے وہ ماں باپ ہے. تو ماں باپ کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنت دنیا میں ہی کمائے گا اور آخرت میں ہی کمائے گا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے کام آؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور اپنی نماز کو قائم کرو، اور سب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اچھے اور پیار سے بات کرو. وہی سب سے بہتر انسان ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. دوسروں کے کام آئے گا وہی سب سے بہتر. پھر ملیں گے، اور اپنا خیال رکھنا.